بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ایم یور اسلامی آرٹ ٹیچر رخسانہ پروین فرام دی اسمارٹ اسکول بھیرا کیمپس. ہوپ سو یو آل آر فائن. آج ہم جماعت دوم کی شعور اسلامیات کی کتاب میں سے ایک سبق کی پڑھائی کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے. ہمارا آج کا عنوان ہے رحمت للعالمین. تو بچوں آپ کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین کے کیا معنی ہے اور کس نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. چلیں میں آپ کے سامنے رحمت للعالمین کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتی ہوں. رحمت للعالمین کا مطلب ہے سب جہانوں کے لیے رحمت، اور رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مزید اس سبق کے اندر ہم جانیں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. تو بچوں آپ نے بھی اپنی کاپی پر اس طرح مارجن لائن ڈرا کرنی ہے. لائنز لگانے کے بعد اس پہ یہ ہیڈنگ دینی ہے: باب دوم ایمانیات و عبادات، سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 22 تا 23، اور کاپی پر اس طرح سرورک بنانا ہے: رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبق کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم نے اس سبق کے اندر سے کچھ ایسے الفاظ منتخب کیے ہیں جن کے مطلب جاننے کے بعد آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی پر مارجن لائن ڈرا کرنا ہے، تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھنا ہے. اس کے بعد عنوان، الفاظ، معنی، اور یہ والے الفاظ معنی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. اور اب آپ میرے ساتھ اسے پڑھیں گے. نمبر 1، رحمت للعالمین. اس کا معنی ہے سب جہانوں کے لیے رحمت. ہمارا دوسرا لفظ ہے شفقت، نیکی کا برتاؤ کرنا. تیسرا لفظ یتیم. یتیم کا مطلب ہے وہ بچہ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے. چوتھا لفظ ہے معذور. معذور کا مطلب ہے محتاج، لاچار یا اپاہج. پانچواں لفظ ہے تلقین، مطلب دوسرے کو سمجھانا. چھٹا لفظ ہے محدود، مطلب حد مقرر کرنا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ الفاظ معنی آپ اپنی کاپی پر لکھیں. اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 22 اور 23 اوپن کرنا ہے، اور اس طرح کتاب پہ بھی آپ تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سبق کی ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت للعالمین کا مطلب ہے سب جہانوں کے لیے رحمت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہیں. دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہیں. تو بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اس دنیا کے لیے بھی آپ سراپائے رحمت ہیں اور آخرت میں بھی آپ سراپائے رحمت ہیں. اور آپ سے زیادہ نیک دل کوئی انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو جاتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں، بیماروں، معذوروں، یتیموں اور ضرورت مندوں سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے. بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نیک دل انسان تھے کہ آپ سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، چاہے وہ آپ کا دوست ہوتا یا چاہے وہ دشمن. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کافر عورت تھی جو
اپنے چھت کے اوپر کھڑی ہو کر جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے گزرتے وہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے آپ پر کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی کہ آخر آج اس عورت نے مجھ پہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ آپ اس کے گھر اس کی خبر لینے گئے اور دیکھا کہ وہ بیمار پڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری فرمائی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس کافر عورت نے اسلام قبول کر لیا کہ میں اس شخص کے ساتھ کتنا برا کرتی تھی اور یہ شخص کتنا اچھا اور سراپا رحمت اور محبت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو مزید اسباق میں بتائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ راستے میں بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے۔ اگر سواری پر ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، انہیں چومتے اور پیار کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر بھی رحم فرماتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرماتے تھے، یعنی یہ نصیحت کرتے تھے کہ وہ بھی دوسرے لوگ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ تو بچوں، اپنے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ انسانوں پہ رحم فرماتے تھے، بلکہ آپ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے اور انہیں تنگ کرنے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال لیے تو چڑیا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بچوں، صحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے نکال لیے تو چڑیا نے شور مچانا شروع کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اس سبق میں سے میں نے کچھ خاص نکات کو ہائی لائٹ کیا ہے جو آپ بھی اپنی بک پہ ہائی لائٹ کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی مشق ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔